الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ غم و سوگوار ساتھ لاتا ہے، کیونکہ واقع کربلا اسی مہینے میں وقوع پذیر ہوا تھا، جس میں یزید اور اس کی فوج نے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جان نثاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ آج ہم آپ کو ایک مبارک پتھر کے بارے میں بتائیں گے کہ جس پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا، اور کیوں ہر سال محرم کے شروع ہوتے ہی اس پتھر سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، اور 1400 سال پرانی اس کرامت کی تفصیل کیا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ اور پیارے دوستو، سید السعود حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت مبارک 592 مبارک 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی اور منہ میں لب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا گیا اور عقیقہ کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اور ریحان رسول ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام شبر و شبیر رکھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن و حسین رکھا۔ اسلامی سن ہجری شروع ہوتا ہے اور واقع کربلا اسی ماہ میں پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل کافی طویل ہے، لیکن ہم یہاں ذکر کریں گے ان مبارک پتھر اس زندہ کرامت کی کہ جس پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ ناظرین و محترم، شام کی تاریخ شہر حلب میں ایک خانقاہ ہے جو محشک نقطہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہ خانقاہ ہے جس کے راہب کی درخواست پر شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک ایک رات اس خانقاہ میں رکھا گیا تھا۔ خانقاہ میں وہ جگہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا، اس مقام پر سنگ مرمر کا ایک خطبہ نصب ہے جس پر اس خانقاہ کی تاریخ اور واقع انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب یزید کی فوج اسیرہ نے جب اہل بیت کو کوفہ سے دمشق بلا رہی تھی تو اس نے حلب میں قیام کیا، اور اس مقام پر اسلام سے پہلے ایک خانقاہ تھی۔ اس خانقاہ کے صاحب کو معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام کا خاندان ہے، اس کے زیادہ تر مرد شہید ہو چکے ہیں اور زندہ رہنے والوں کو قیدی بنا لیا گیا، تو اس راہب نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو پہرے دار سے درخواست کی کہ وہ ایک رات اس مقدس سر کو اس کے پاس رہنے دیں اور اس کے بدلے پہرے دار کو ایک کثیر رقم بھی ادا کی۔ اس راہب نے وہ سر مبارک پتھر پر رکھ دیا اور ساری رات حضرت امام حسین علیہ السلام پر کیے گئے ظلم کو سوچتا رہا۔ رات بھر سر مبارک کے خون کے چند قطرے اس کے پتھر پر گرے۔ صبح کو قافلہ سر مبارک لے کر آگے بڑھ گیا اور جلد ہی وہ پادری مسلمان ہو گیا۔ ناظرین گرامی، زمانہ یوں ہی چلتا رہا، ایک راہب کے بعد دوسرا راہب آتا رہا اور یہ مقدس پتھر جس پر خون سیدنا شہدائے کربلا کی سرخی تھی، وہ سفر 333 ہجری تک اسی خانقاہ میں رکھا گیا۔ 333 ہجری میں ایک بادشاہ شاہ ہمدانی نے حلب کو فتح کیا اور اس شہر کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ وہ برابر اس پتھر کی زیارت کو جاتا رہا اور یہاں ایک شاندار عمارت تعمیر کروائی۔ اس وقت سے یہ جگہ مشہد نقطہ کہلاتی ہے، یہاں تک کہ 1333 ہجری میں عثمانی بادشاہوں نے اس جگہ کو فتح کر لیا۔ وہ لوگوں کو اس مقام کی زیارت کو منع کرتے اور اس عمارت کو انہوں نے اپنے ہتھیاروں کا گودام بنا لیا۔ 20 محرم 1337 ہجری کو جب یہ جگہ ہتھیاروں سے بھری ہوئی تھی، اچانک دھماکے سے عمارت تباہ ہو گئی، لیکن یہ تاریخی پتھر محفوظ رہا۔ لوگ اس پتھر کو مسجد زکریا میں لے گئے جو حلب میں ہی واقع ہے، مگر پھر کچھ عرصے کے بعد معاشی سے اس پتھر کو اسی عبادت گاہ میں پہنچا دیا گیا جہاں سے پتھر شروع میں رکھا گیا تھا۔ اسی طرح سے مبارک پتھر اپنی جگہ رکھ دیا گیا۔ 1380 ہجری میں ظافری اسلامی تعمیر نیکی سوسائٹی نے اس عمارت کی اس کے پرانے انداز میں دوبارہ تعمیر کروا دیا، جو آج تک قائم و دائم ہے۔ اس پتھر کی خاص بات یہ ہے کہ آج بھی محرم کے دنوں میں اس پتھر سے خون رستا ہے، گویا کہ اس پتھر کو کوئی زخم لگا ہو اور خون کے قطرے اس سے نکل کر بہہ رہے ہوں۔
علماء کرام اس عمل کو 1400 سال پرانی کرامت سے بھی تشبیہ دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے یہ خون آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ اس بار بھی محرم کے شروع ہوتے ہی اس معجزے کا آغاز ہو چکا ہے اور موجودہ دنوں میں یہ پتھر خون سے سرخ ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، امام علی مقام حضرت امام حسین کی قربانیوں کی وجہ سے ہی دین اسلام آج تک قائم و دائم ہے۔ اگر آپ علیہ السلام اپنی نانا کا دین بچانے کے لیے اپنا خاندان قربان نہ کرتے تو روئے زمین پر اسلام کا نام لیوا کوئی نہ رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا مقام انتہائی بلند ہے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو افضل و برتر قرار دیا اور اپنے نواسوں سے محبت اور شفقت فرمائی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کسی حاجت کی غرض سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح باہر تشریف لائے کہ آپ نے چادر کے نیچے گود میں کچھ لیا ہوا تھا۔ مجھے خبر نہ تھی کہ وہ کیا ہے۔ جب میری حاجت روائی ہو گئی تو میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں چادر کے نیچے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھولا تو حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے دونوں بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ میرے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے تو بھی محبت فرما۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی اور بغض رکھا اس نے میرے ساتھ دشمنی و بغض رکھا۔ پیارے دوستو، آپ حسنین کریمین کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے جنت کے سردار ہونے کی ڈگریاں جاری ہوئی تھی، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجفاق الفاظ کو غیب سے امت کو حسنین کریمین کی جنت کے جوانوں کی سرداری کے کریم سے نوازا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔